اچھا کمنگ بیک ٹو اب نیشنل لیول پہ ہم نے کافی بات کی، کمنگ بیک ٹو کراچی اینڈ یور پارٹی، پارٹی ٹھیک چل رہی ہے؟ پارٹی ٹھیک چل رہی ہے. پارٹی میں جو ہے وہ ہم اس والی بات پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا گین کر سکتے ہیں، کیا اور اچھا کر سکتے ہیں. ہم خالد مقبول صدیقی آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں، پورا کانفیڈنس ہے تمام لوگوں کو ان کے اوپر؟ جی جی بالکل. جب بھی وہ چیئرمین ہے، جس دن کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ چیئرمین نہیں ہوں گے. لیکن کانفیڈنس ہے تو چیئرمین ہے. بالکل ہے کانفیڈنس ان کے اوپر چیئرمین ہے. وزارت بھی ان کے پاس ہے، چیئرمین بھی وہ ہیں، تو آپ بھی تو ایک پارٹی کے ہیڈ تھے، نہیں چھوڑ کے آئے اس نہیں، کو۔ بات وزارت کی اور بات چیئرمین کی نہیں ہے اعزاز بھائی. ہم بالکل بات کرتے ہیں اپنی جو ہماری جو کور کمیٹی ہے یا سینٹرل کمیٹی ہے کہ ہم سب کے ساتھ اب نا 35 سال کی لیگیسی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں نے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایم پی اے تھا، میں وزیر تھا، میں سینیٹر تھا، میں میئر تھا. ہم نے ایک بغاوت کر دی، ہمارے لوگ شہید ہو گئے، 8 لوگ ہمارے شہید ہو گئے. ہماری اپنی جانیں ہماری اس پہ کیوں کیے ہم نے؟ ایم این اے بننے کے لیے یہ سب کچھ. اور ایم کیو ایم سے ہماری لڑائی تھی، پھر ہم ایم کیو ایم میں چلے گئے، ہم نے سارا یو ٹرن لیا، چیزیں لیں دل پر یہ سب کیوں کیا ہے؟ یہ ایم این اے بننے کے لیے کہ مصطفیٰ کمال ایم این اے بن جائیں اور آ جائیں اور ٹی اے ڈی این؟ نہیں نہیں نہیں. ایم این اے اگر ایسے ہوتے تو الطاف حسین صاحب نے مجھے سینیٹر بنا رکھا تھا نا. ہم یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آج جس نہج پر کراچی ہے، حیدرآباد ہے، سندھ کے شہری علاقے ہیں، جو ہماری کاز تھی، جو ہم کلیم کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کو آسرا دیتے ہیں، جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، جو لوگ ہم سے امید لگاتے ہیں، اس میں ہم اپنی کیپیسٹی میں سے رہ کر ہم کیا کر پا رہے ہیں، کیا ہمیں اور کرنا چاہیے. ایسا اور نہیں لگتا؟ اور اور اس والی بات پر ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے اور ہمیشہ سے ہوتی چلی ہے. اور میں کرتا ہوں یہ والی بات، اور لوگ بھی کرتے ہیں. اس والی بات پہ گفتگو کسی کے چیئرمین رہنے پہ، کسی کے وزیر رہنے پہ ہم کیا اور آپ ایک مثال ہے فرض کریں کہ دیکھیے بھائی ہمارے پاس 20-22 سیٹیں ہیں، 3 ہمارے سینیٹر 25 سیٹیں. ایک مثال دینا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 4 سیٹیں تھیں اور جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پولیٹیکلی جو ہے وہ کیا ایسا گین کیا؟ کیا، جی اور ہم نے جو ہے پولیٹیکلی جو ہے ہماری جو ہے ہم نے کیا لوز کیا یا کیا گین کیا. یہ ڈیبیٹیبل بات ہے نا بھئی. آپ آج میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں اسلام آباد میں بہت ویل نون تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، اتنا رچ بیک گراؤنڈ ہے، نظر رکھتے ہیں، آپ کو ایم کیو ایم آج کہاں نظر آتی ہے؟ پولیٹیکل سین میں ایم کیو ایم کہاں نظر آتی ہے؟ تو آپ کیا جواب ہوگا اعزاز بھائی؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں، مجھے تو نہیں کہیں نظر نہیں آتی نظر آتے مجھے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ کہہ رہے ہیں نہیں نظر آ رہی. اب یہ میرا کنسرن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کی ذمہ دار لیڈرشپ تو ہاں ہے تو یہی میرا کنسرن. آپ نے کہا نا کہ بھئی ایم کیو ایم کہیں نظر نہیں آ رہی، نہیں نظر آ رہی. اس لیے کہ تو عام آدمی جس کو ہم آسرا دے کر آئے ہیں، جس کو ہم امید دلا کر، جو امید لگائے بیٹھا ہے، جو کہ پریشان ہے، تو اس کو بھی اگر نظر نہیں آ رہی تو یہ میرا اور پارٹی کے اور سب لوگوں کا کنسرن. اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس پہ ہم بات کسی کی چیئرمین شپ پر یا کسی کی وزارت کے اوپر گفتگو نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں اور ہو سکتے ہیں. نہیں، لیکن اس کی ذمہ داری چیئرمین شپ پہ یا پارٹی لیڈرشپ پہ تو آتی ہے کہ ابھی تک جو ایم کیو ایم ہے وہ اپنے آپ سے ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی جو واقعی کراچی کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہو ایوانوں میں آ کر، وہ نہیں ثابت کر سکی ابھی تک. تو آپ دیکھیے کہ جو صورتحال ہے میرے اور آپ کے سامنے ہے، تو اس کی ذمہ داری میں بائی دا وے خالد مقبول صدیقی صاحب، میں انہیں پسند کرتا ہوں، سینئر آدمی ہے، تو ان پہ عائد تو ہوتی ہے. دیکھیں اعزاز بھائی، یہ تو میرے پارٹی کے اندر بیٹھ کر اس والی باتوں کے کرنے والی ساری باتیں وہ میں آپ سے ڈیفینیٹلی یہاں بیٹھ کے ظاہر ہے، کیمرے کے آگے تو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور ہمیں چیئرمین ہے ہمارے وہ، اور پارٹی ہماری ہے. جہاں تک میں نے آپ سے کئی بات کہ ہم اس والی بات پہ ضرور ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا اور اچھا کرنا چاہیے، ہم کتنا ہم لوز کر رہے ہیں یا ہمیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے. اس والی بات پہ بہت گفتگو ہے. نہیں، لیکن یہ سب تو اسی وقت ہوگا نا جب لیڈرشپ جو ہے اس میں کیپیسٹی ہوگی. خالد مقبول صدیقی صاحب کی اگر آپ بات کریں تو اگر یعنی کہ اگر یہی ہے کہ بیک گراؤنڈز، تو اگر پارٹی میں دیکھیں بہت سارے لوگ سینئر ہیں. میں آپ چونکہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نام لینا پسند نہیں، جو فاروق صاحب ہیں، فاروق ستار، اگر دیکھا جائے تو اویلیبل لوگوں میں سب سے پرانے وہ ہیں، سب سے سینئر وہ ہیں. تو جو پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو آگے لے کے جاتی ہے. تو میرے خیال میں کیا ایسی اس بات کی پاسبلٹی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ٹائم پہ یہ پارٹی لیڈرشپ اچھا نہیں، آپ یہ چینج تو کریں؟ یہ نہیں، یہ گفتگو تو اس طرح کی نہیں ہے. اور
اگر یہ ہوگی بھی کوئی ایسا ٹائم آیا بھی تو اعزاز بھائی یہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کر کیمرے ظاہر کے ہے، سامنے بیٹھ کر نہیں ہوگی بات، ظاہر ہے، اور نہ ہی اس والی بات کا پہلے اظہار کیا جائے گا یا کوئی ایسی بات ہوگی. ایٹ دس مومنٹ، ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، ہم سب اس والی بات پہ کنسرن ہیں بہت زیادہ کہ ہم سب جو ہے وہ اپنی اتنا ٹائم لگا کر، اس لیے نہیں ہم نے اتنی جدوجہد کی کہ مجھے ایم این اے بننا تھا یا مجھے اور لوگوں کو ایم این اے بننا تھا. ہم کیا حاصل، کیا کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں. ہمارے لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ، ہمیں کوئی اسپیس نہیں ہے. آج آفیشیلی جو ہے وہ میرا ایم پی اے یا میرا ایم این اے ایک پانی کا کنیکشن کراچی میں نہیں لگوا سکتا، 120 گز کے گھر مکان میں پینے کا پانی گھر پہ آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے. اور ہم جو ہے وہ حکومت میں، وفاقی حکومت میں، ہمارے پاس، ہم اتنی امپورٹنٹ، اتنی کمزور حکومت کے ہم پارٹنر ہیں کہ ہمارے نمبر سے حکومت چل رہی ہے ظاہر بات. تو اس کے ریٹرن میں میرے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آپ سمجھیں اس میں یہ ہمارا کنسرن ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس والی بات پہ بہت ووکل ہو کر بات کر رہے ہیں.